عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، گناہوں کی دو اقسام ہیں۔ گناہ یعنی جو اللہ کی نافرمانی ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے کبیرہ گناہ اور دوسری صغیرہ۔ کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل ذنب ختم باللعنۃ او غضب او نار فہو من الکبائر، کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی لعنت کا ذکر کیا ہو، اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہو یا آگ سے اس کی وعید کا ذکر ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی جس گناہ کی بھی سزا ذکر کی گئی ہو نا کہ یہ گناہ کریں گے تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کریں گے تو یہ، تو وہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں جو کہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اور انسان کو چاہیے کہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں سے پرہیز کرے اور دونوں سے بچے۔ جیسا دیکھیں نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو گے تو چھوٹے گناہ جو ہمارے جو ہیں وہ جو تمہارے ہیں وہ ہم انہیں ختم کر دیں گے، ان کی جو ہے وہ کفارہ تکفیر کر دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ نکفر، ہم تم سے دور کر دیں گے۔ اور اس کے دور کرنے کے بھی طریقے ہیں کہ کس طرح سے صغیرہ گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی معافی ہوتی ہے، اس کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے۔ تو لیکن کسی بھی گناہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ بعض سلف سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو، کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ گناہ چھوٹا، یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہو، کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ چیز دیکھو۔ تو بہت سارے لوگوں کا دھیان جو ہے وہ عام طور پر کبیرہ گناہوں پہ ہوتے، چھوٹے گناہوں کو سمجھتے ہی نہیں کچھ ہم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا حال تو یہ، ہم تو بڑوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، بڑے گناہ جو ہیں ان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، چھوٹے تو پھر دوسری بات ہے۔ لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ دونوں سے ہم نے بچنا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم و محقرات الذنوب، کہ لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ ایسے گناہوں سے جن کو لوگ چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، جن کو ہلکے گناہ سمجھتے ہیں، جن کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَ، تو یہ صغیرہ گناہ ہی اکٹھے ہو کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں کئی دفعہ۔ كَرَجُلٍ كَانَ بِأَرْضِ فُلَاتٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، جیسے کہ ایک جو ہے وہ گروہ، ایک لشکر، وہ کسی جو ہے وہ سفر میں نکلتے ہیں تو رات کو کھانا بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو سردار کہتا ہے کہ جاؤ تم سارے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ وہاں پہ اکٹھی لکڑیاں تو موجود نہیں ہیں، تو سارے لوگ بکھر جاتے ہیں، کوئی چھوٹی لکڑی، کوئی بڑی لکڑی، اس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں۔ اب 100 بندہ ہے تو 100 لکڑیاں ہو گئیں، کوئی چھوٹی ہیں کوئی بڑی ہیں، لیکن جب ان کو اکٹھا کیا تو ایک ڈھیر بن گیا، اکٹھا کیا تو ایک ڈھیر بن گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وَأَجَّجُوا نَارًا، اس سے انہوں نے آگ جلائی اور اپنا کھانا بنایا اور کھانا کھا گئے۔ مطلب یہ کہ کچھ ضروری نہیں کہ آگ بڑی لکڑیاں ہی جلائیں، آگ جلانے کے لیے ہمیشہ چھوٹی لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ جس طرح یہ ماچس کی ایک تیلی جو ہے یہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے لیکن کتنی بڑی آگ لگا دیتی ہے۔ بڑی لکڑیوں کو آگ لگانی ہو تو پہلے سب سے چھوٹی لکڑی کو آگ لگاتے ہیں، کاغذ کو، چھوٹی لکڑی کو، وہ جلدی جل جاتی ہے، پھر اس سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔
تو اسی طرح یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان جب کرتا ہے نا پھر یہ سبب بن جاتے ہیں بڑے گناہوں کے لیے، بڑے گناہوں کا یہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان محقرات الذنوب متی یؤخذ بها صاحبها تہلکہ، کہ یہ جو گناہ ہے نا جن کو انسان ہلکے سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو یہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو یہ ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ یہ چھوٹے گناہ ہی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، کہ اے عائشہ حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے خاص طور پر بچنا ہے، کیونکہ یہ امہات المؤمنین یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، کبیرہ گناہ تو تصور بھی نہیں نہ کیا کرتے، تو اس لیے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی کہ ان سے بھی بچو، فإن لها من اللہ طالبہ، کیونکہ یہ گناہ لکھنے والے بھی فرشتے موجود ہیں، چھوٹے بھی ہوں گے یا بڑے ہوں گے سارے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ محقرات ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ حقیر گناہ، کیا کوئی گناہ حقیر ہوتا ہے؟ کیا گناہ چھوٹا ہوتا ہے؟ تو محقرات سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث میں بار بار آ رہا ہے نا حقیر گناہ یا حقیر سمجھے جانے والے گناہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان انہیں حقیر سمجھتا ہے لیکن وہ حقیر ہوتے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں لیکن انسان اسے سمجھ رہی ہے کون سی بات ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، ہمارے کم از کم میرا خیال ہے 95% لوگ جو ہے حتیٰ کہ نمازی بھائی بھی اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا واضح طور پہ فرمایا ہے، اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ جو بھی کپڑا، وہ کپڑا کوئی بھی ہو، شلوار ہو، وہ پینٹ ہو، وہ چادر ہو، جو بھی ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا اتار کے آگ میں پھینک دیا جائے گا، وہ حصہ انسان کا ہے جس کے اوپر وہ کپڑا ہوگا وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم اس کو کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور یہ ایسا ایک گناہ ہو گیا ہے کہ جس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ گناہ ہے۔ یہ ایک عام، اچھا دیکھیں کہ یہ جو فیشن بنانے والے اور کسی چیز کو بھی رواج دینے والے، یہ اتنے سیانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، انہوں نے کبھی کوئی فیشن ایسا نہیں نکالا جس میں مرد کی پینٹ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، کبھی بھی ایسا فیشن ہے۔ ہاں یہ فیشن عورت میں نکلے گا کیونکہ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ پاؤں بھی اپنے ڈانپ پہ رکھے، عورت میں فیشن ہمیشہ نکلے گا کہ اس کی جو شلوار ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی۔ تو یہ ہے ایک معنی اس کا کہ گناہ حقیقت میں بڑا ہے لیکن انسان اسے چھوٹا سمجھتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوتے تو صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں صغیرہ ہے، لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ چھوٹے تو ہوتے ہیں لیکن بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ چھوٹے گناہ ہیں، مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ اپنی نظر ایسے ہی اس کی اٹھی رہتی ہے، وہ عورتوں کے چہروں کی طرف دیکھتا ہے، وہ ان کو یہ، تو وہ موقع ملنے سے انسان کے لیے یہ گناہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد موقع ملے تو دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں، دوستیاں شروع ہو جائیں تو پھر اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، بدکاری پر جو ہے وہ یہ منتج ہوتا ہے، یہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے۔ تو یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے
فرماتے ہیں کہ انکم تعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ اے لوگوں تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو تمہارے نزدیک وہ بال سے بھی ہلکے ہیں۔ بال کتنا وزن ہوتا ہے یا کتنا باریک ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، کہتے ہیں بال کی طرح باریک، یعنی بال کی طرح تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو، لیکن ہم جو ہے کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یعنی مہلکات، لیکن ہم ان گناہوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے یعنی تباہ کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ اپنے کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ جو مومن ہے وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے، اس کے اوپر پہاڑ ہے، اور کبھی بھی پہاڑ جو ہے وہ اس کے اوپر گر سکتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، اور جو فاجر ہے وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، بات کرتے کرتے ہاتھ ایسا کیا وہ اڑ گئی، یعنی اپنے گناہ کو اتنا وہ سمجھتا۔ انسان ایک مجلس میں بیٹھا، اس کو پتہ ہے وہ کتنی دفعہ اس نے اپنے ناک سے مکھی اٹھا جو ہے وہ اڑائی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے انسان کو، ایک دن میں کتنی مکھیاں اڑائی اپنی ناک سے انسان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ تو اس طرح جو فاجر ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اپنے گناہوں کو یہی سمجھتا ہے چھوٹا سی بات، یہ کون سی بڑی بات ہے، حالانکہ شیطان جو ہے یہ اسی سے اپنا رستہ بناتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام فی ارض العرب، جو پچھلی روایت ہم نے بیان کی نا وہ صحیح بخاری کی ہے، ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام فی ارض العرب، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب عرب کی زمین میں بتوں کی عبادت کی جائے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانے کی بات ہے، یہ نہیں کہ قیامت تک کبھی بھی نہیں ہوگا، ہوگا ایسا ایسا بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں بت بن گئے، مندر بن گئے، بعض ملکوں میں عرب ملکوں میں مندر بن گئے، وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت، قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہارے ہوتے ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ عرب میں بتوں کی عبادت ہو، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُونِ ذَلِكَ، لیکن وہ اس سے چھوٹی چیزوں پہ بھی راضی ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ بالمحقرات، وہ ایسے گناہوں پہ راضی ہو جائے گا کہ جو ہلکے سمجھے جاتے ہیں۔ وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ روز قیامت وہ گناہ تباہی کا سبب بن جائے گا، یعنی اب وہ کبھی بھی شیطان اپنی ڈیوٹی نہیں ختم کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ اہل توحید ہے، یہ وہ دیکھتا ہے کہ کس کو کہاں سے پکڑنا ہے، کون کہاں سے قابو میں آتا ہے۔ تو انسان بعض دفعہ توحید میں پکا ہوتا ہے، نمازی پکا ہوتا ہے، حج وغیرہ کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ پکڑا کہاں سے جائے گا، اور بعض دفعہ یہ نیت کا معاملہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں سے پکڑ لیتا ہے، کسی کی نیت میں خرابی، کسی کے وہم اور وسوسے ڈال کے اس کو ریاکاری پہ مجبور کر جو ہے وہ ابھارتا ہے، یا کسی کو ایسے گناہ پر سمجھتا ہے یہ کون سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو اس پہ لے آتا ہے، حالانکہ یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں یہی بڑے بنتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی اکائی کیا ہوتی ہے؟ قطرات، قطروں سے مل کر یہ سمندر بنتا ہے، اور اسی طرح انسانی جسم، حیوانی جسم جو بھی ہوتا ہے اس کی اکائی ایک خلیہ ہوتی ہے۔ یہ صحرا جو ہوتے ہیں یہ کن سے مل کے بنتے ہیں؟ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے، ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں نا، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ریت کے ذرات اکٹھے ہوتے ہوتے اسی سے صحرا بنتے ہیں۔
تو اس لیے کوئی بھی گناہ جو ہے اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہی مل کے بڑی بن جاتی ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، امام ابن رجب الحنبلی نے جامع العلوم والحکم میں ان کا قول ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، لا کبیرۃ مع استغفار، اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو کبیرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتا، ولا صغیرۃ مع الاصرار، لیکن کوئی شخص اگر کسی گناہ پہ چاہے وہ چھوٹا ہی ہو اس پہ اصرار کرتا رہے پھر وہ گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا، جس پہ اصرار کرتا رہے وہ چھوٹا نہیں رہ جاتا۔ مثلا بعض گناہ ہوتے، مثلا اصرار کس طرح پر، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی داڑھی منڈوانا یہ بڑا زیادہ گناہ ہے یا سگریٹ پینا؟ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ داڑھی منڈوانا گناہ ہے نہ سگریٹ پینا گناہ ہے، تو ماشاءاللہ معافی دے ہی جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی کری جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک داڑھی منڈوانا زیادہ بڑا گناہ ہے، کیوں کہ سگریٹ پینے والا اس وقت گناہ گار ہوتا ہے جب وہ سگریٹ پیتا ہے، اور داڑھی منڈوانے والا جو ہے وہ ہر وقت ہی گناہ گار رہتا ہے، کیونکہ وہ سنت جو ہے اس نے نیت کی ہوتی ہے کہ میں نے رکھنی نہیں ہے، بس یہ آئے گی اس کو موڑ دینا۔ تو یہ ہے کہ ایک گناہ ایک انسان پوری زندگی، مثلا تقریباً 15 سال کی عمر میں داڑھی آ جاتی ہے، اگر اس کی 60 سال عمر ہے، 45 سال تک ایک گناہ پہ وہ اصرار کرتا رہا تو 45 سال میں وہ گناہ کبیرہ نہیں ہو جائے گا؟ 45 سال 40 سال 30 سال ایک بندہ مسلسل گناہ کرتا رہے، کیا وہ اللہ کے یہاں بڑا نہیں ہو جائے گا؟ وہ روزانہ جتنی دفعہ وہ یہ گناہ کرے گا، جب بھی کرے گا وہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس لیے لا کبیرۃ مع استغفار، استغفار کیا تو کبیرہ گناہ بھی نہیں رہتا ہے، اور استغفار نہیں کیا تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے ابن القیم فرماتے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاصرار علی الصغیرہ قد یساوی اسمہ اسم الکبیرہ او یربی علیہ، کہ کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا یعنی وہ مسلسل کرتے رہنا وہ جو ہے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، یا وہ کبیرہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواتر الصغائر عظیم التأثیر فی سواد القلب، کہ یہ جو گناہ کا مسلسل کرنا ہے نا، گناہ مسلسل کرنا چاہے چھوٹا یا بڑا، یہ دل کی سیاہی میں اس کا بڑا ہی کردار ہے۔ فَهُوَ كَتَوَاتُرِ قَطَرَاتِ الْمَاءِ عَلَى الْحَجَرِ، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ مت اس طرح کہ پتھر کے اوپر پانی کے قطرے اگر مسلسل گرتے رہیں، يَحْدُثُ فِيهِ حُفْرَةٌ، یہ پانی کے قطرے جو ہے وہ اس میں سوراخ ڈال دیتے ہیں، اور حالانکہ یہ پانی کتنا نرم ہوتا ہے، کتنا نرم ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر جسم کے اوپر گرائیں، اس سے کوئی درد ہوتا ہے؟ کبھی درد نہیں ہوتا، کبھی تکلیف نہیں ہوتی، یہ انسانی ہاتھ ہے۔ لیکن ایک پتھر جو ہے جس کو سختی میں مثال کہا جاتا ہے کہ فلاں پتھر دل ہے، لیکن ایک جگہ پہ پتھر رکھ دیں اور اس کے اوپر پانی کے قطرے مسلسل گرتے رہیں تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اگر پتھر پہ پانی، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گس جائے پتھر کی سل۔ آپ دیکھیں کہ جو دریاؤں کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں ان کی شکل و صورت یہ اور ہوتی ہے، کیونکہ پانی ان کے قریب سے گزرتا ہے، پانی ان کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ ان کی شکل ہی بدل دیتا ہے، اور اسی طرح مسلسل پانی کے قطرے کسی پتھر کے اوپر گرتے رہیں تو وہ اسی طرح جو ہے وہ اس میں سوراخ ڈال دیتے ہیں، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصید عودا عودا، کہ جو فتنے ہیں نا
یہ انسان کے دل پر ایک چھوٹی لکڑیوں کی طرح تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، انسان کے دل پہ آتے رہتے، وارد ہوتے رہتے ہیں۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو جو بھی دل جو ہے وہ ان کو قبول کر لیتا ہے، ان فتنوں کو، تو اس پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ سیاہ صرف نقطہ، نقطے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو، اور اسی طرح جو دل اس کا انکار کرتا ہے اور ان فتنوں سے بچتا ہے، اس پہ ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے، اس پہ ایک سفید نقطہ یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ عمل چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نقطے لگ کے یا تو وہ دل جو ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے یا بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بیان نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح کالا ہو جاتا ہے جس طرح ہانڈی جو اس کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو الٹایا جائے، نیچے وہ کتنا کالا ہوتا ہے جس پہ ہانڈی جس میں سالن وغیرہ پکایا جاتا ہے، اس طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد لا یعرف معروفا، کسی نیکی کو وہ نیکی نہیں سمجھتا، ولا ینکر منکرا، اور کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نہ وہ نیکی کا احساس رہتا ہے اس کے اندر اور نہ گناہ۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک نقطے سے بات شروع ہوئی تھی، اور نقطے لگتے انسان کا دل یا کالا سیاہ ہو جاتا ہے یا بالکل سفید ہو جاتا ہے، اور جس کا سفید ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تضرہ فتنہ، اس کے بعد اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی فتنہ جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دیتا، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہے اور جب تک وہ شخص زندہ ہے اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دیتا، کیونکہ نیکیاں کرنے کے بعد وہ نیکیوں کو اتنا عادی ہو گیا کہ گناہ سے اس کے اندر طبعی طور پہ اللہ نے اس میں نفرت پیدا فرما دی ہے۔ اور دیکھیے بعض دفعہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام تھے، مدغم ان کا نام تھا، آپ کے غلام، ایک وہ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے تھے، کوئی تیر لگا انہیں تو وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو لوگوں نے کہا ہنی اللہ بالجنہ، مبارک اس کے لیے جنت مبارک ہو، اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے ساتھ جہاد میں، اور جو ہے وہ اسی جو ہے وہ حالت میں وفات ہو گئی، دشمن کے تیر سے وفات ہوئی، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ آپ نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المغانم، کیونکہ خیبر کے دن مال اکٹھا ہوا تو ابھی وہ تقسیم نہیں ہوا تھا کہ اس نے اس میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی، اب وہی چادر آگ کی چادر بن کے اس پہ لپٹی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا اتنی بڑی بات ہے، ہاں جب تک تقسیم نہیں نہ ہوئی کوئی حلال نہیں ہے، کوئی جائز نہیں۔ ایک بندہ گیا کہنے لگا پھر اللہ کے رسول کوئی چھوٹی بڑی، اب نے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک بندہ گیا ایک تسمہ، اب یوں سمجھے تسمہ کیا ہوتا تھا؟ جس سے بوری کا منہ باندھا جاتا ہے، بوری کا منہ جس ڈوری کے ساتھ باندھا جاتا ہے، جس ڈوری کے ساتھ بوری کا منہ باندھا جاتا ہے، تو ایک بندہ وہ لے آیا، کہہ رہا اللہ کے رسول یہ میں نے اٹھائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تیرے پاس رہتی تو یہ آگ کی بن کے تجھ پہ لپٹ جائے، کہ وہ بندہ دو شراک و شراک کہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، سرکاری محکمے ہو، کوئی محکمہ ہو، یعنی جہاں وہ ملازمت کرتا ہے کسی کام کا، وہاں کی چھوٹی سی چیز کو بھی ہم سمجھتے ہیں یہ اٹھا لینا کوئی بات ہی نہیں۔ ایک ڈوری باندھنے والی کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈوری جس کے ساتھ بوری کا منہ باندھا جائے۔ آپ نے فرمایا شراک یہ آگ کی بنی ہوئی ہے، یہ چمڑے کی بنی نہیں، آگ کی بنی ہوئی ہے، یعنی یہ رہ جاتی تو یہ بھی تم پر اسی طرح لپٹ جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے، تو اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں
नेकियों की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे अमाल बताए हैं कि जिनके करने से इंसान के गुनाह साथ साथ ही ख़त्म होते रहते हैं। इसलिए उन चीज़ों का हमें खुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। बहुत सारे हैं, अक्सर हम जिक्र करते हैं, इंशाल्लाह किसी खुतबे में मुस्तकिल भी जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक दिन में सुबहान अल्लाह व बिहम्दी 100 दफ़ा पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, चाहे वो समुंदर की जाग के बराबर हो। 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी इस नीयत से पढ़े कि या अल्लाह जो ये इससे सगीरा गुनाह माफ़ होते, कबीरा तौबा से होते, तो ये सगीरा जो हकीर गुनाह होते हैं ना, इनकी माफ़ी का ये तरीका है कि किस तरह अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। और 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबह भी पढ़े, शाम भी पढ़े। इसी तरह आपने नमाज के बारे में पढ़ा होगा कि नमाज से गुनाहों की माफ़ी होती है, वुज़ू से गुनाहों की माफ़ी होती है, इस्तिग़फ़ार से गुनाहों की माफ़ी होती है। व अतबि सय्यअतल हसना, कोई गुनाह हो जाए फिर उसके बाद नेकी करो, तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस्तिग़फ़ार करना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना, नमाज का एहतमाम करना, अल्लाह से मुआफ़ी मांगना, तौबा करना, सदक़ात व खैरात करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुनाहों की मुआफ़ी का सबब होती हैं। तो ये साथ साथ ये अमाल इंसान को करते रहना चाहिए ताकि रोज़ का हिसाब जो है वो साथ साथ ही अल्लाह ताला उसको ख़त्म करता रहे। अल्लाह ताला हमें नेकियों की तौफ़ीक नसीब फरमाए, गुनाहों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए।